بادشاہ کی مرضی کے خلاف کوئی بولتا ہے سر قلم کر دیا جاتا. یہ وہ دور ہے. اس دور میں جب اسلام کو مٹانے کے لیے اکبر بادشاہ نے دین اکبری ایجاد کیا. یہ بھی ایک المیہ ہے تاریخ کا اور بڑی توجہ کی ضرورت ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی. اکبر بادشاہ شروع میں جب وہ حکمران بنے 5 سال اس نے اسلام کے مطابق ہی اپنا ذاتی انفرادی نظام جو ہے وہ چلایا ہے. مثلا وہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، فجر کی اذان خود پڑھتا تھا. کیسا بادشاہ ہے، فجر کی اذان خود مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھا کے امام صاحب نکلتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں میں جوتے پہناتا ہے. بادشاہ ہو کے بھی امام مسجد کے پیروں میں اپنے ہاتھوں سے جوتے پہنا رہا ہے. یہ اکبر بادشاہ ہے. لیکن وہی بادشاہ انسان کی عقل چکرا جاتی ہے کہ وہ جو تہجد گزار تھا، وہ جو اذانیں پڑھتا تھا، وہ بادشاہ مرتد کیسے ہو گیا اور پھر کفر پر ہی مرے. صرف خود ہی مرتد نہیں ہوا بلکہ اس نے اسلام کے خلاف ایک مذہب تیار کر دیا کہ اسلام ختم ہو جائے. اس قدر تبدیلی کیسے آ گئی کہ تہجد گزار مرتد بن گیا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس نے شادیاں کرنے میں احتیاط نہیں کی. اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی، اس نے دیگر مذاہب کی عورتوں سے بھی شادیاں کی اور ان کو کلمہ نہیں پڑھایا. اور جب دوسرے مذہب کی عورتیں گھر میں آئیں تو انہوں نے کہا جی مندر بناؤ. محل میں مندر بنایا گیا، پھر وہ محل میں پوجا پاٹ کر رہی ہیں. یہ جو بیوی کے ساتھ تعلق ہے، اس وجہ سے اکبر بادشاہ نے اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کیا. بندہ نماز تو پڑھے لیکن اسلام کے حلال و حرام کا خیال نہ رکھے، وہ اپنے دین کو نہیں بچا سکتا. سمجھ آئیے آپ؟ نماز کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اسلام کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو. بندہ عبادت کر لے، اذان پڑھ لے اور پھر کہ اب ہر حرام میرے لیے حلال ہو گیا. اس نے حلال حرام کا فرق نہیں رکھا، عبادت کرتا رہا. اور یہاں بہت بڑی گمراہی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ چند اعمال کر کے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب میں جنتی ہو گیا ہوں، بلکہ اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. ایک دن تو حساب ہوگا لیکن اس سے پہلے خود اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے. اگر بندہ نمازیں بھی پڑھتا رہے، سود بھی کھاتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، بے حیائی بھی اپناتا رہے، تو پھر وہ جنت کے راستے پہ چل رہے کہ دوزخ کے راستے پہ چل رہے. اکبر بادشاہ نے ابتداً عبادت تو کی ہے لیکن اس نے شرم و حیا کو نہیں اپنایا. اور کردار کی تعمیر میں شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے. جو المیہ اکبر بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا، آج میری قوم کے نوجوانوں کو بھی درپیش ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے نگاہوں کی حفاظت، کردار کی پاکیزگی قائم رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. اس لیے اکبر بادشاہ کو جس چیز نے بے دینی تک پہنچایا تھا، کہیں آج کی نوجوان نسل کو بھی وہ چیز بے دینی تک نہ پہنچا دے. تو کردار کی حفاظت میں شرم و حیا کو بنیادی اہمیت حاصل